Pakistan reiterates the following urgent and essential steps. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's members of the United Nations. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब में कहा कि इसराइल ने हमारे बिरादर मुल्क कतर की खुदमुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की। आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाना काबिल मज़म्मत है। इसराइल ने जारियत के ज़रिए अमन की कोशिशों को शदीद धचका पहुँचाया। सवाल यह है कि इसराइल ने मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया। शहबाज शरीफ ने कहा, गज़ा में इंसानियत सिसक रही है, हंगामी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी की जाए। इज्तिमाई दानिश से इक़दामात ना किए तो तारीख़ माफ़ नहीं करेगी। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। कतर पर इसराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की मज़म्मत। एलामिया में कहा गया कि कतर पर मज़ीद हमलों की इसराइली धमकियों को मुस्तरद किया जाता है। Who work consistently to assassinate the party that is in negotiation will certainly do everything to ensure the failure of negotiations. When they claim that they seek the liberation of hostages is a mere lie. Their objective is nothing of importance. It is the negotiations are only part and parcel of a scheme to fulfill their objectives. This has been their tradition. ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए ख़तरा करार। इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। इसराइल ने मुज़ाकराती अमल को सबोताज करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। इसराइल ने कतर की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब। कहा कि इसराइल की तरफ से आलमी क़वानीन की संगीन पामाली लम्हा फ़िक्रिया है। मुज़ाकरात कारों पर इसराइली हमला इस बात का सबूत है कि इसराइल झूठ बोल रहा है। खुली जारियत और जराइम पर सहीयूनी हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती। तुर्किया ने इसराइल से तमाम कमर्शियल ताल्लुकात मुअत्तल कर लिए। इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम मशरिक़ वस्ता आलमी अमन के लिए शदीद ख़तरा हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, इसराइली जारियत रोकने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकना और फ़ौरी मदद की फराहमी नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोहा पर इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने इसराइल की कार्रवाई की शदीद मज़म्मत की। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, अमीर कतर, ताजिकिस्तान और मिस्र के सुदूर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म से उर्दन के बादशाह अब्दुल्लाह दोयम की भी मुलाकात। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और ख़ित्ते में अमन के लिए करीबी मुशावरत पर इत्तिफ़ाक़। इसराइल का कतर और ईरान पर हमला अचानक नहीं बल्कि मनसूबा बंदी था। हमारी खुदमुख्तारी और अवाम की इज्जत पामाल की। इसके मज़ीद जराइम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। गज़ा, बैरूत और यमन में होने वाले मज़ालिम पर खामोशी नाकाबिल कबूल है। अरब और इस्लामी ममालिक इसराइली धमकियों का डट कर मुकाबला करें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दोहा कॉन्फ्रेंस में अरब और इस्लामी ममालिक पर मुत्तहिद होने पर जोर। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, गुज़श्ता 2 साल से गज़ा और फ़लस्तीनी शदीद मज़ालिम सह रहे हैं। गज़ा इस वक्त भी इसराइली बमबारी की जद में है। हाथ ना मिलाना गले पड़ गया। मोदी सरकार की गंदी सियासत खेल के मैदान तक पहुंच गई। पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। मैच रेफरी को तब्दील ना करने पर एशिया कप के अगले मैचेस ना खेलने का फैसला। पीसीबी ने आईसीसी और एमसीसी को खत लिख दिया। मैच रेफरी एनडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा। पाकिस्तान ने एशिया कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर को भी आगाह कर दिया। पीसीबी ने स्पिरिट ऑफ द गेम को बार बार दोहराया। मैच रेफरी ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। भारतीय खिलाड़ियों ने दानिस्ता तौर पर पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ ना मिलाकर खेल की साख को नुकसान पहुंचाया। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से भारतीय टीम पर जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान।
میرے لیے ملک سے بڑھ کر کچھ نہیں، ملک کی عزت اور وقار سے زیادہ کچھ اہم نہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا سوشل میڈیا ایکس پر پیغام، لکھا کھیل میں سیاست کو گھسیٹنا اس کی روح کے منافی ہے۔ پاک بھارت میچ میں اسپورٹس مین شپ کی کمی دیکھنے کو ملی جو بالکل مایوس کن ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے عثمان واہلا کو آئی سی سی کو دیر سے خط لکھنے پر معطل کر دیا۔ پاکستانی فوج کے ہاتھوں ذلت کو بھارت کرکٹ سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارتی کپتان سوریہ کمار کے بیان پر جواب، لکھا کہ معرکہ حق میں بھارت کو عالمی سطح پر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی فضائیہ نے بھاری نقصان اٹھایا، رفائل بھی نہ بچے۔ ناقدین کی بے بسی سمجھتی ہوں، تنقید کرنا آسان ہے لیکن محنت کرنا مشکل کام ہے۔ وزیر اعلیٰ باہر نکلے تو سب کو کام کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پہلے الیکٹرک بس پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کہ جب تنقید سنتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں، کام کرنے پر تنقید کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ سنا ہے کہ ناقدین کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کام کیوں کر رہی ہیں۔ کشتی میں بیٹھی تو تنقید ہوئی کہ چیف منسٹر کیوں بیٹھ گئیں۔ 2022 میں سیلاب آیا تھا تو اس وقت کے وزیر اعظم نے فضائی دورہ کیا، اینک ٹھیک کی اور کہا او ہو بہت تباہی ہوئی۔ پنجاب میں سیلاب سے تباہی کا سلسلہ نہ رک سکا، خانیوال کے مقام پر دریائے راوی بھر گیا، ہزاروں ایکڑ پر فش فارمز ڈوب گئے، مچھلیاں پانی میں بہہ گئیں، فش فارم سے وابستہ افراد کو کروڑوں روپے کا نقصان۔ مظفر گڑھ میں دریائے چناب کے سیلابی ریلے سے ضلع بھر میں 150 موضوعات زیر آب۔ فصلیں دریا برد احمد پور سیال میں سیلابی ریلے سے 90% آبادی متاثر، پنڈی بھٹیاں کی شہری آبادی 15 روز بعد بھی سیلابی پانی میں گھری ہوئی ہے، کروڑوں روپے کی املاک کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ، کئی گھروں اور دکانوں کی بنیادیں بیٹھ گئیں، انتظامیہ تاحال پانی نکالنے میں ناکام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا علی پور کا دورہ، مریم نواز کو جاری ریسکیو اور ریلیف آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کی گورنمنٹ ہائی اسکول علی پور میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ آمد، خواتین اور بچوں کے ساتھ کھانا کھایا، بچوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی۔ مانسون بارشوں کا 11واں اسپیل برسنے کو تیار، آج سے 19 سپٹمبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم میں بارش کا امکان، گجرانوالہ، لاہور، گجرات اور سیالکوٹ میں بھی بارشیں متوقع، ندی نالوں میں بہاؤ کے اضافے کا خدشہ، متعلقہ انتظامیہ کو الرٹ جاری۔ ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز ان ایکشن۔ خیبر پختونخوا میں 2 الگ آپریشنز میں 31 خوارج مارے گئے، لکی مروت میں 14، بنوں میں 17 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا گیا۔ پاک فوج کا دہشت گردی کے خاتمے کا عزم، صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی، گنڈاپور کو گورکھپور ناکے پر روک دیا گیا، اڈیالہ جیل جانے والے راستے بھی بند۔ وزیر اعلیٰ نے پولیس سے بات چیت کی مگر انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں ملی۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا، پالیسی ریٹ 11% پر برقرار، مانیٹری پالیسی کمیٹی کا پالیسی ریٹ میں تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے شرح سود برقرار رکھی گئی۔ صدر آصف زرداری سے شنگھائی الیکٹرک کے چیئرمین کی ملاقات، پاکستان کی توانائی ضروریات پوری کرنے میں شنگھائی الیکٹرک کے کردار کو سراہا۔ آصف زرداری کی شنگھائی الیکٹرک کو پاکستان کے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن نظام میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ شنگھائی الیکٹرک کے سی ای او کا پاکستان میں ملازمین کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر اظہار تشکر۔ تھر میں کوئلہ گیسیفیکیشن پلانٹ کے قیام کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی ہمراہ تھے۔ پاکستان اور چین کی دوستی کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں، پاکستان اور چین کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں، ہر علاقائی اور عالمی فورم پر دونوں ممالک نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا فودان یونیورسٹی میں خطاب، کہا کہ سی پیک پاک چین دوستی کا عملی ثبوت ہے، سی پیک علاقائی ترقی و خوشحالی کا منصوبہ ہے، پاک چین دوستی کی میراث آئندہ نسلوں کو منتقل کرنا ہے۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر ماحولیات مصدق ملک کی ملاقات، نقصانات کم سے کم کرنے کے لیے عالمی برادری سے مدد مانگ لی۔ دونوں رہنماؤں کا اگلے مانسون سے قبل 300 دن کا ماحولیاتی پلان بنانے پر اتفاق۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ اس مرتبہ دریائے سیلاب تھا جس نے مسائل پیدا کیے، ہمیں سکھر بیراج کی گنجائش بڑھانی ہے، کچھ بندوں کی حالت نازک ہے۔ مصدق ملک بولے کہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں عالمی برادری کی مدد درکار ہے۔ کراچی میں خونی ٹینکر کی آج مزید 2 زندگیاں نکل گیا۔ لانڈی اسپتال چورنگی کے قریب ٹینکر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، ماں بیٹا موقع پر ہی دم توڑ گئے، دوسرا بیٹا زخمی ہو گیا، ٹینکر ڈرائیور فرار۔ کراچی میں رواں سال ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے 195 افراد جاں بحق ہوئے۔ کراچی کے علاقے سرجانی سے بچی کی پھندہ لگی لاش ملی، شناخت 9 سالہ آسیہ کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق متوفیہ کے والدین میں جھگڑے ہوتے تھے، جھگڑوں سے تنگ آ کر بچی نے خودکشی کی۔ قطر امریکہ کا قریبی اتحادی ہے۔ قطر کے امیر عظیم رہنما ہیں، اسرائیل کو بہت محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ لوگوں کو نشانہ بناتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے، حماس کے خلاف اقدامات ضرور کرنے ہیں، لیکن قطر امریکہ کا اہم اتحادی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ مردہ ضمیر اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق پیر کی صبح سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 50 فلسطینی شہید ہو گئے، شہداء میں 6 سالہ جڑواں بچے بھی شامل۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس کے قریب امداد کے منتظر 5 افراد کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ اسرائیلی حملوں میں 3 صحافی بھی شہید ہوئے۔ شہید صحافیوں میں ایمن ہنیہ، ایمان الزمیلی اور صحافی محمد الکویفی شامل ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں بھوک اور غذائی قلت سے مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غذائی قلت سے شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 425 ہو گئی، جن میں 125 بچے شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اعلان کیا، واشنگٹن اسرائیل کو غزہ میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے غیر متزلزل حمایت فراہم کرے گا۔ ایمی ایوارڈز کے دوران کئی فنکاروں کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ اداکارہ ہنا آئنبائنڈر نے اسٹیج پر فری پیلسٹائن کا نعرہ لگایا، کہا کہ فلسطین کا مسئلہ ان کے دل کے بہت قریب ہے، اسی لیے انہوں نے کھلے عام اظہار کیا۔ اور T20 ایشیا کپ کے مقابلے، متحدہ عرب امارات نے عمان کو 42 رنز سے شکست دے دی۔ 173 رنز کے ہدف کے تعاقب میں عمانی ٹیم 130 رنز پر ڈھیر۔ اماراتی بولر جنید صدیقی نے 4 شکار کیے، محمد وسیم نے 59 رنز کی اننگز کھیلی۔ سری لنکا کی ٹورنامنٹ میں مسلسل دوسری کامیابی، ہانگ کانگ کو 4 وکٹ سے شکست دے دی۔ 150 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں 6 کھلاڑیوں کے نقصان پر حاصل کیا۔